بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں سید مفتی امیر زمان حقانی صاحب، معتمم جماعت جامعہ رحمت کائنات اٹک شہر، اور یہ سینئر نائب صدر امیر جماعت علماء اسلام ضلع اٹک بھی ہیں۔ تو مفتی صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سویڈن میں جو ہوا، تو کیا یہ ہمارے عالم اسلام کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم صاحب، آپ کی آمد کا بہت زیادہ شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، کہ آپ ایک اہم مسئلے پر تشریف لائے ہیں اور ہماری موقف جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی نزول سے لے کر قیامت کے صبح تک قرآن کریم کے مخالفین اس طرح کے حربی استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا گیا، اور جب کفار مکہ اور عرب کے فصحاء بلغاء نے کہا کہ ایسی کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ آپ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کا مقابلہ کرو، اور قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ قیامت کے صبح تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قائم دائم رہے گا۔ یہ خالق لم یزل کا ازلی ابدی کتاب۔ منکرین قرآن، حاسدین، معاندین قرآن، جو حسد، عناد، بغض کی بنیاد پر اس طرح کے واقعات جو سامنے آتے ہیں اور ایک ناپاک جسارت کرتے ہیں، یہ ان کی خبث باطن کا اظہار ہے، اور قرآن کریم کی وقعت اور حیثیت، عزت مسلمانوں کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ البتہ اتنا ہے کہ جو مغرب مجھے عدم برداشت کی درس دیتا ہے، جو مغرب مجھے انتہا پسندی سے کہتے ہیں کہ مسلمان انتہا پسند ہے، آج ثابت ہوا کہ عدم برداشت اس مغرب کے اندر نہیں ہے جو قرآن کو جلا رہے ہیں۔ انتہا پسند تو وہ ہے جو قرآن کریم کو جلا رہے ہیں۔ اوثان تو ان کے خطا ہے جنہوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ نے اس پر سخت رد عمل دیا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی دے رہے ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان میں بھی آئندہ جمعے کو سرکاری طور پر اسے احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب اس میں شریک ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو عزت ہے، وقار ہے، وہ مسلمان کے دل سے کوئی ماکلال نہیں نکال سکتا۔ امیر زمان صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح کا یہ ٹیسٹ ہمارا لیا جا رہا ہے، تو اس پہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ OIC کا اجلاس بلا کے اس کے لیے ایک پرمنٹ لائحہ عمل اختیار کیا جاتا، کیونکہ ہر 6 مہینے بعد ہمارا یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہمیں لیا جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی گستاخی یا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو جاتی ہے، یا ہمارے مقدس کتاب کے ساتھ یہ اس طرح کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں؟ دیکھو، ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے شاعر اللہ کے حوالے سے، کبھی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے، کبھی قرآن کریم کی توہین کے حوالے سے، کبھی دیگر معاملات اسلامی شاعر کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ مسلمان بیدار ہے، اور اس حوالے سے بھی OIC کا اجلاس ہوا ہے۔ امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی توہین، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ان کی عدم برداشت کا نتیجہ ہے۔ مغرب کے اندر جو عدم برداشت ہے اور انتہا پسندی ہے، جب ان کے لہجے میں ان کو جواب دیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں دہشت گرد ہے۔
اور جب وہ مجاہدین پھر ان کے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ مغرب جو ہے یہ ان کا دغلا پن ہے، منافقت ہے، کہ ایک طرف ہمیں وسیع نظری کے درس دیتی ہے کہ بھائی ہمیں وسیع النظری اختیار کرنا چاہیے، لیکن اسلام جیسا وسیع النظر تو ہے نہیں۔ اسلام تو تمام کتابوں کو مانتا ہے، ہم تمام کتابوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے اسی طرح مقدس ہے، محترم ہے، جس طرح رسول اللہ مبارک وسلم محترم ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی محترم ہے، ابراہیم، تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے نزدیک محترم ہے، تمام کتابیں مقدس ہے۔ لیکن مغرب بتائے، یہود بتائے، نصارہ بتائے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، کیا وہ میرے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ میں تو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہوں، تورات کو مانتا ہوں، انجیل کو کیا وہ میرے ساتھ قرآن کریم مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ تو مسلمانوں میں تنگ نظر ہی نہیں ہے۔ تنگ نظر یہ مغربی طاقتیں ہے، یہ یہود ہے، نصارہ ہے، اور مسلمانوں کو اس حوالے سے ایک مستقل جو ہے لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اس کا انسداد اور 6 مہینے بعد یہ جو گستاخی کرتے ہیں یہ نہ ہو۔ مفتی صاحب، جیسا کہ یہودیوں میں ہولوکاسٹ پہ اگر بات کی جائے تو وہاں ہولوکاسٹ پہ پھانسی دی جاتی ہے۔ ہمارے اگر اسلامی ملک میں اگر اس طرح کی کوئی نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے تو اس کی بھی سزا بھی پھانسی ہے، لیکن انٹرنیشنل لا جو انسانی حقوق کی نیشنل ہیومن رائٹس کے لا ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم کسی مذہب کو اٹیک نہیں کر سکتے، لیکن مغربی ممالک بار بار یہ گندی اور غلیظ حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے، وہ تو امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے، اور جتنی بھی مغربی طاقتیں ہیں وہ سب اسلام فوبیا جس کو کہتے ہیں، وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ان کو خوف ہے، ڈر ہے، کیونکہ یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں یہ ظالم قوت ہے۔ امریکہ ایک ظالم طاقت ہے، امن کے نام پر بدمنی پلانا ان کا شیوا ہے۔ عراق پر حملے سے پہلے عراق پر امن تھا، لیکن ابھی اس کے امن کو سبوتاش کیا۔ لیبیا اور دنیا عالم دیگر دیکھ لے، لیکن اس امریکہ کو اور اقوام متحدہ کو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم نظر نہیں آتی، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم، جبر، بربریت اور مودی کی مظالم نظر نہیں آتی۔ اگر افغانستان پر ایک قوت نے مملکت پر مکمل کنٹرول حاصل کیا ہے تو اس کو تسلیم بھی نہیں کرتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کفری طاقت ہے اور مغربی طاقت ہے، اس کو اسلام فوبیا ہو چکا ہے، اور اسلام کے خلاف مختلف زاویوں سے مختلف اوقات میں یہ سازشیں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو قوت ایمانی ہے وہ الحمدللہ طاقت میں ہے، اور اسلامی ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس کا انسداد کرے، روک تھام کا، اور ہونا چاہیے۔ اگر OIC اجلاس میں امت مسلمہ انٹرنیشنل فورم پہ یہ معاملہ اٹھاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ملک کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی ممالک کے زیادہ نزدیک ہے؟ مغرب میں ممالک جو نیٹو کے یا یورپی یونین کے قریب ہے وہ تو ترکی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کی قیادت کی اہلیت زیادہ تر پاکستان کے پاس ہے۔ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ناقابل تسخیر دفاعی طاقت رکھتے ہیں، اور جس ملک میں بھی کوئی ایسا ایشو ہو تو مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، چاہے سعودی عرب میں کیوں نہ ہو، UAE میں کیوں نہ ہو، تو کوئی مسائل بنتے ہیں تو وہاں پر ہمارے فورسز جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کی جو جرأت ہے وہ تو پاکستان کو کرنا چاہیے، اور امت مسلمہ کی قیادت جو ہے
بہرحال OIC میں جو سعودی عرب ہے وہ بھی ایک پاورفل اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، ترکی بھی ایک پاورفل ہے، لیکن جو قیادت کا فقدان ہے امت مسلمہ میں، یا OIC کے بارے میں کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ICU میں ہے، تو اگر OIC ICU سے نکل کر امت مسلمہ کی جو بنیادی اور اہم مسائل ہے بین الاقوامی لیول کے، خاص کر یہ جو قرآن کریم کے جلانے کی توہین کے حوالے سے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کے حوالے سے، تو 56 اسلامی ممالک ہے اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ اٹھائے تو ظاہر ہے کہ تمام طاقتیں جو ہے ان کے سامنے بے بس ہو جائے گی۔ حکومتیں تو اپنے لیول پہ کام کریں گی، لیکن ایک عام مسلمان، ایک عام شہری کو اس کا سدباب کیسے کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے اس عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی بھی خلاف شریعت، بے حیائی، ظاہر ہے یہ ایک بے حیائی ہے، تو بے حیائی جو ایمان سے متصادم ہے، اور کسی بھی ایماندار شخص کی ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کوئی عمل ہو اور اس کو وہ سپورٹ کرے، یا ظاہر ہے کہ مسلمان اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کسی بھی زاویے سے اس کا انسداد بھی ہو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے، اور سوشل میڈیا پر سویڈن سے نفرت کا اظہار کرے، زبانی طور پر کرے، ٹویٹر پر کرے، فیس بک پر کرے، انسٹا پر کرے، دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اسی پر کرے، اور زبانی طور پر بھی کرے، مصنوعات سے بائیکاٹ کرے۔ جو ممالک توہین کے مرتکب ہے سرکاری طور پر یا عوامی طور پر، تو ان کے مصنوعات سے بائیکاٹ کرے۔ مغرب کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ مصنوعات کے بائیکاٹ سے بہت ڈرتا ہے، تو ان کے مصنوعات سے بائیکاٹ کرے۔ اور جس حالت میں، لیکن اس چیزوں کو ایک میں کروں گا کہ اس قرآن کریم کی توہین کو بار بار شیئر کرنا گروپوں میں یہ غلط ہے، یہ حیائی کی تشہیر، یہ بھی حیائی ہوتی ہے، اور بار بار اس کو شیئر کرنا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر یہ درست نہیں ہے، ایک غلط کام ہے۔ بہرحال مسلمان جو ہے وہ اس کی بہرحال ہر حالت میں مذمت کرے، نفرت کی نگاہ سے دیکھے، اور جو ممالک یہ کام کرتے ہیں ان سے نفرت کرے اور ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرے۔ مفتی صاحب، میرا جو آخری سوال ہے وہ ذرا تلخ ہے، کیونکہ آپ علماء کرام کے بارے میں ہے۔ کچھ علماء کرام سے ہم نے اس معاملے پہ بات کرنے کی، ان کے احساسات و جذبات جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ موقف دینے سے کترا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھو، ہر فن کے اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے عربی میں کہتے ہیں لکل فن رجال۔ اگر آپ کسی ایسے عالم کے پاس گئے ہیں کہ وہ میڈیا سے بھی دور ہے، سوشل میڈیا سے بھی دور ہے، عالمی حالات پر بھی اس کا نظر نہیں ہے، جماعتی موقف بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کتراتا ہوگا، کیونکہ اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ مسجد کا امام صاحب ہوگا یا حافظ صاحب ہوگا، ان کے پاس اس طرح کے آپ کو چاہیے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کی جو قیادت ہے ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر، ان کے پاس تشریف لے۔ آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی بھی عالم اس موقف، یعنی موقف تو تب دے سکتا ہے کہ جب کوئی جماعت اس کو موقف دے، اور جماعتی موقف میں جو بیان کرتا ہوں یہ بھی ایک جماعتی موقف ہے، تو جماعت میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر علماء جماعتوں میں نہیں ہوتی، جمعیت علماء میں نہیں ہے، اور دیگر سیاسی مذہبی جماعتوں میں شامل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ موقف سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس موقف نہیں ہے، یا ان کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو پیش کریں۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت بارک دینے کے اللہ، لیے۔ اللہ پاک کو سلامت رکھے، بہت زیادہ شکریہ، اللہ پاک آپ کو کامیاب فرما دے۔ سب دوستوں کا شکریہ، سلیم صاحب کا اور انیل دانش کا، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا رابطہ رہے گا۔ جزاک اللہ۔